عبداللہ ابن ام مکتوم نے اصرار کیا کہ میں بھی جاؤں لڑائی میں. انہوں نے سمجھایا کہ آپ نبی نہ ہیں، آپ نبی نہ ہیں، یہ کوئی ظاہری بات ہے ویسے سفر تو نہیں ہے، لڑائی ہے، لڑنا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز صحت تو ہونا ہے، مریض کو بھی چھوٹ ہے، آپ تو ویسے ہی معذور ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اصرار کیا اچھا وہاں جا کر میں تمہیں نمازیں پڑھاؤں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا، اذانیں دوں گا. یہاں بھی مؤذن تھے، مسجد نبی کے مؤذن ہیں بلال بن رباح اور عبداللہ ابن ام مکتوم مشہور مؤذن ہیں. کہنے لگے میں وہاں اذانیں دیا کروں گا، نماز، اس کی بھی تو ضرورت ہوگی نا تمہیں مجھے ساتھ. اب سنے ذرا آگے ساتھ لے کے اب جذبہ دیکھیں، محبت، اور اللہ نے عجیب کام لیا ان سے. چل پڑے وہاں. کہنے لگے مختلف لڑائیاں ہوئی، قادسیہ میں صحابہ موجود ہیں. ایک دن کہتے ہیں صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھائی، جیسے ناشتے کا وقت، میں ناشتہ کہہ رہا ہوں، یعنی فجر کے کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی یہاں سے دشمن کا لشکر کتنی دور ہے، نبی نہ ہے. انہوں نے کہا 1-2 فرلانگ، ویسی کتابوں میں لکھا ہے میں سمجھانے کے 1-2 فرلانگ تھوڑا سا فاصلہ. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ جہاں یہ سامنے کی طرف ہے یہ رستہ کلیئر ہے، کوئی پہاڑیاں اونچی نیچی تو نہیں ہے، صاف میدان؟ انہوں نے کہا صاف میدان. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جھنڈا کدھر ہے؟ مسلمان جھنڈا پکڑا، جھنڈا پکڑا، دوڑ لگا. اچھا مسلمان پیچھے دوڑ رہے، یہ بیچارہ کہاں بھاگا جا رہا ہے، مر جائے گا. اچھا مسلمان پیچھے لشکر 1 2 3 10 20 دوڑے، کفار ڈر گئے، انہوں نے کہا حملہ ہو گیا. جو جھنڈا لے کے جاتا تھا نا اس کا مطلب تھا جھنڈا لے کے جو آ رہا ہے پیچھے لشکر ہے. انہوں نے دوڑ لگائی جذبے میں، پیچھے جناب مسلمان دوڑ رہے ہیں، وہ جو وہاں موجود تھے وہ واپس اور کہتے ہیں اتنا بڑا لشکر تھا سارا بھاگ گیا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے واقعات شروع ہوئے تھے. اسی صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر جو ہوا اسی سے واپسی میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. اسی کا کچھ حصے کا بیان آج بھی ہے، کل بھی آئے گا، گزشتہ آیات میں بھی تھا. گزشتہ آیات آخری آیت آپ نے یہ پڑھی تھی کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، یہ کہا گیا تھا اور بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، پہلے میں نے تفصیل سے بیان کیا، میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس سے بات سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے سن 6 ہجری میں، خواب دیکھا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا قرب و جوار، مدینے کے قرب و جوار کے لوگوں سے کہ بھئی تم لوگ بھی ساتھ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ منافق قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے مختلف باتیں بنانی شروع کی اور انہوں نے کہا بے وقوف ہیں مسلمان، مکہ جا رہے ہیں۔ وہ مکے والے یہاں آ گئے، 3 دفعہ آ چکے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، اب یہ ان کے گھر پہنچ جائیں گے، انہوں نے تو زندہ نہیں چھوڑنا، وہ کہاں چھوڑیں گے انہیں؟ تو یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے آپس میں کی، بلکہ ان کا گمان کیا تھا؟ آج کی آیت میں وہ ذکر ہے۔ تمہارا گمان یہ تھا اَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا۔ وہ کہا کرتے تھے، گمان کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی واپس نہیں لوٹ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے واپس آئیں، یہ زندہ آ ہی نہیں سکتے، یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ایسا مزین کر دیا تھا اس چیز کو، ایسے وسوسے اور خوف ان کے دل میں بٹھا دیا تھا کہ یہ خود چلنے کو تیار نہیں ہوئے اور ہنستے تھے کہ یہ بھی ابھی دیکھنا کچھ عرصے میں اطلاع آ جائے گی، سارے مسلمان نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، مکے جا رہے ہیں، مکے والوں نے کہا یہ چین سے رہنے دینا ہے۔ اور واقعتاً ہوا بھی تھا، واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ بہت سے ساتھیوں کو لے کر آئے، مقابلہ بھی ہونے کی صورت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات خوف ان کے دل میں ڈالا، صلح کرنے پہ مجبور ہو گئے، صلح کی، صلح ہوئی، صلح کر کے واپس ہوئے، اور اس وقت یہ آیت اتر رہی ہیں۔ تو آج کی آیت میں یہی ہے کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں چیز مزین کی کر دی گئی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو گمان ہے نا، انتہائی برا گمان تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تم شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت ساتھ ہے، مکے میں بھی ساتھ تھی، بدر میں بھی ساتھ تھی، خندق میں بھی ساتھ تھی، اور اب جب دوبارہ مکے جا رہے ہیں، حدیبیہ مکے، اب بھی اللہ کی ذات تو وہی ہے، اللہ کی ذات ساتھ ہے۔ تمہارا گمان انتہائی برا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم قوما بورا، تم اصل میں قوم ہوئی ہلاکت والی۔ بورا قرآن میں یہاں بھی ہے، اور ایک تو بورا ظاہری بات اردو پنجابی میں تو اور معنی میں ہم کرتے ہیں۔ بورا اصل میں بائرن کی جمع ہے، بائرن کہتے ہیں ہلاک ہونے والا۔ کنتم قوما بورا، تم ہلاک ہونے والی قوم ہو، تم نے ہلاک ہی ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے جو ڈرتا رہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈر جائے، اللہ کی ذات پہ یقین چھوڑ دے، اللہ پر اعتماد ختم کر دے، اللہ پر توکل ختم کر دے، تو پھر تو شیطان اس پہ مسلط ہوگا، ایسا ڈرائے گا، ایسا ڈرائے گا کہ ہر وقت ڈرتا ہی رہے گا، میں بھوکا نہ رہ جاؤں، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو جھٹک کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ دیتی ہے۔ تو تم تو قوم ہوئی ہلاک ہونے والی۔ اور اگلی آیت میں جو کہا ہے نا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو پچھلی آیت میں ذکر ہے ان منافقین کا جو یہ گمان کرتے تھے کہ مسلمان وہاں مکے سے واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے نا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک کفار کے لیے دردناک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنا، اللہ کی مدد پر شک کرنا، مختلف باتیں بنانا، یہ ایسا ہی ہے کہ جس سے بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ساری بات دل میں شک آ گیا، نفاق آ گیا، تو ایمان کہاں رہا؟ تو جو شخص اللہ کی ذات پر، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہ رکھے، ایمان نہ رکھے، ہم نے ایسوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ کے بندے تم ڈرتے کس سے ہو؟ کہ وہاں جانے سے مر جاؤ گے؟ تو آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ جو اللہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے۔ اگر اللہ یہاں تمہیں نہیں مرنے دے رہا، بچا رہا ہے، تو وہاں اللہ نہیں ہے؟ بدر میں جس نے تمہیں بچایا، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہے۔ اور آگے پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ چلو اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی ہے، منافق تھے اور ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے، آگے تفصیل آ رہی ہے ساری انشاءاللہ، تو ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، ابھی بھی تمہارے لیے موقع ہے، اللہ کے حضور توبہ کر لو، اس گناہ سے معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے سدھر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور اللہ ہے ویسے بڑا بخشنے والا، کان اللہ غفور الرحیمہ، ہے اللہ بخشنے والا ہی، رحم کرنے والا ہی ہے۔
لیکن اگر کوئی ضد پر آ جائے، مانے ہی نہ اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر کان دھرے ہی نہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بھی ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا۔ اگلی آیت میں اب یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کو ذرا سمجھ لیں، یہ 1-2 آیات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لے گئے، حدیبیہ سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئیں جس کو قرآن نے فتح سے خطاب کیا ہے کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا تھا، اور قرآن کی آیت میں بھی یہی ہے کہ آپ کو ان قریب اللہ تعالیٰ الا مغانمہ، بہت بڑی غنیمتیں عطا کرے گا، بڑا مال غنیمت ملنے والا ہے۔ اور یہ آپ تاریخ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں۔ آئندہ سال، اور بعض کہتے ہیں 8-9 مہینے بعد، یعنی سال چینج ہو گیا تھا، اگلے ہی سال سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور خیبر جب فتح ہوا تو بہت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو اب یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ عنقریب تمہیں بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لے آئے۔ کل کی آیت میں بھی آپ نے یہ سنا تھا، وہ عذر بیان کرنا شروع کر دیا، ہمیں گھر والوں نے روک لیا، یہ مجبوری تھی، یہ تھا، وہ تھا، عذر، چلو مان لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جی اب چونکہ مکے والوں سے امن ہو گیا، اس صلح نامہ میں ایک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہودیوں کی طرف جایا جائے۔ خیبر دوسری سائڈ پر ہے، مکہ اس طرف ہے مدینے سے۔ اب خیبر کی طرف آپ نے جب ارادہ کیا، یہ جو منافق تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اوہو خیبر میں تو بڑا مال غنیمت ہاتھ آئے گا، بڑے مالدار لوگ ہیں وہ، اور مکے والے تو بڑے تھے پکے دشمن، یہ تو بعض وہی ہیں جو یہاں مدینے سے نکالے گئے ہیں، جا کر خیبر میں آباد ہوگا یہودی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں، مال غنیمت آئے گا، مال ہاتھ آئے گا۔ تو انہوں نے جب کہا نا ہم چلیں گے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، کب کہیں گے؟ اذن طلقتم الی مغانم لتأخذوها، جب آپ مال غنیمت کی طرف جانے لگیں گے، کیوں؟ لتأخذوها، تاکہ مال غنیمت آپ کو حاصل ہو۔ وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ کہیں گے ذرونا، ہمیں چھوڑ دو، باتیں چھوڑ دو پچھلی، نتبعکم، ہم بھی تمہاری پیروی کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، وہی بات نہیں ہوا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا بات، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، اب جیسے بندہ کہتا ہے دھوکا، بس ایک باری اور موقع دے دو، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب ساتھ ہیں، اب ساتھ ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا وہ چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو بدل دیں؟ اللہ جل شانہ نے وہاں بتلا دیا تھا، اور یہاں مفسرین نے بہت تفصیل لکھی ہے، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حدیبیہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اب خیبر کی جو فتح ہوگی، خیبر میں وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، یہ منافق ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو جب پہلے بتلا دیا گیا تھا تو ایسی صورت میں کیا تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ تو فرما رہا ہے یہ نہیں جائیں گے، ہم کیسے تمہیں ساتھ لے جائیں، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اور یہاں مفسرین نے تفصیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا تھا یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، اس بتلانے کا واضح طور پر قرآن کی کسی آیت میں تو ذکر نہیں ہے۔ تو کیسے بتلایا تھا؟ ہمارا ایمان ہے، آپ جانتے ہیں، اور علمی ایک بحث ہے پوری، ہمیں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وحی قرآن کی شکل میں، ایک ہے وحی حدیث کی شکل، وہ بھی وحی ہے 100%، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا، احادیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن کی کسی واضح آیت میں نہیں ہے۔ بعض نے اگلی آیت جو آ رہی ہے، کل وہ آیت آئے گی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، بعد نے اس سے اشارہ لکھا ہے۔ بہرحال تو یہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم اللہ کے اس قول کو بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، لہٰذا قل، آپ ان سے یہ کہیں، لن تتبعونا، تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کرو گے، کذالکم، اسی طرح قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا۔ وہ کب بتایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. اچھا، اور وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں پہلے کہ آپ واپس جا رہے ہیں، واپس جا کر آپ مال غنیمت کی طرف، خیبر کی طرف جائیں گے، یہ بڑا آپ کے ساتھ ہونے کی کوشش کریں گے، آپ نے ان کو ساتھ نہیں رکھنا، آپ نے ان سے کہہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. وہ پلٹ کے کیا کہیں گے؟ سنیں، فَسَيَقُولُونَ، وہ جواب میں یوں کہیں گے، بل تحسدوننا، اچھا تم اس لیے نہیں کہا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، تمہیں جیلسی ہے کہیں اس مال غنیمت میں ہمیں حصہ نہ مل جائے. بڑے مکار گئے اس لیے نہیں تھے، نفاق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا، اور یہ بہانے کریں گے اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، بڑے جناب خادم اور تمہارے بالکل فرما بردار، انہیں ساتھ نہیں رکھنا. وہ پتہ ہے کیا کہیں گے جواب میں؟ وہ کہیں گے بل تحسدوننا، اچھا تم ہم سے حسد کرنے لگے ہو، ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہ مل جائے. ٹھیک ہے صحیح سمجھ آ گیا. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، قرآن سے زیادہ سچی خبر کون ہے؟ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اصل بات سمجھتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو بہادری کے ساتھ اس وقت حدیبیہ پہنچے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے جان قربان کرنے کی وہاں پر ایک طرح سے پروانے پہ دستخط کر دیے، ان کو یہ مقام ملے گا کہ وہ اس مال غنیمت کی طرف جائیں گے. تم نہیں جا سکتے چاہے تم جو مرضی بات کرو. تو لہٰذا ان کو نہیں لے گئے. قل للمخلفین، آگے کیا کہا اگلی آیت میں، وہ بھی غور سے سنیں. اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اچھا اگر واقعی یہ لوگ سچے ہیں، یہ کہتے ہیں جی دل سے ہم شرمندہ ہیں، اب واقعی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے اور تم ہماری بات پہ شک نہ کرو، ہم سے حسد نہ کرو. اگر ایسی بات ہے نا، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہہ دیجیے. کن سے؟ انہی سے، للمخلفین پیچھے رہنے والے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے. اور کون؟ دیہاتیوں میں سے. ان سے یوں کہیں، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک قوم کی طرف جو بڑی لڑنے والی ہے. ہاں اب آؤ ذرا، مال غنیمت کی طرف تو نہیں، ان قریب ایک قوم کی طرف تمہیں بلایا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے عام قوم نہیں ہوگی وہ، الی قوم اولی بأس شدید، بہت لڑاکا قوم ہوگی. اور پھر ہوگا کیا اس کے نتیجے کے طور پر؟ تقاتلونہم او یسلمون، یا تو وہ تم سے لڑیں گے باقاعدہ، ساری باتیں تمہیں بھی جانیں قربان کرنی پڑیں گی، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے. ہاں اس میں تو تم نہیں جا سکتے، یہ خیبر وغیرہ میں، اس میں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساتھ نہیں جائیں گے. اگر تمہیں اپنا اخلاص دکھلانا ہے، اپنی پچھلی باتوں کا ازالہ کرنا ہے، تو ان قریب ایک بڑی جنگجو قوم سے تمہاری لڑائی ہونے والی، تمہیں بلایا جائے گا. اب یہاں پر یہ جنگجو قوم کون سی تھی؟ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں 3-4 قول لکھے ہیں مفسرین نے، سارے قول ہو سکتے ہیں. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک ہوئی ہے غزوہ حنین، آپ سن چکے ہیں سیرت پہ. اس میں غزوہ حنین یہ ذکر ہے سن 6 ہجری کا، 7 ہجری میں خیبر، جب یہ جا رہے ہیں خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین، مکہ کے قریب ہی طائف کی طرف حنین، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ جو غزوہ حنین ہوا اس کے اندر بھی وہ بڑے جنگجو قوم تھی، قبیلہ حوازن، قبیلہ بنو ثقیف، بڑے جنگجو تھے، تیر انداز سے بڑے مشہور، سیرت میں آپ نے سارا واقعہ سنا. بعض کہتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی اتنے جنگجو نہیں تھے. اس سے مراد صرف یہ تو ہے کہ ان قریب تم بلائے جاؤ گے. کب بلائے جاؤ گے؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کئی موقع ایسے آئے. ایک موقع تو وہ ہے کہ جب یمامہ میں ہوئی جنگ، وہ واقعتاً ایسا موقع تھا. اس میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 3 دن میں 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، 700. اور اس جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے خلاف لڑی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے فوراً بعد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اس ایک جنگ میں اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں تمام غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے. 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں. بہت وہ خطرناک وقت تھا، لیکن اللہ نے پھر وہاں یعنی مقام بھی عطا کیا. پھر وہ مسلمہ کذاب جہنم رسید ہوا، اس کو مارا گیا،
اس کے خلاف لڑے. تو بعض کا کہنا یہی ہے کہ اس سے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی وہ مراد ہے. اور کچھ مفسرین اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس کے بھی بعد اس سے جو فارس کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں یا رومیوں کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں، روم فارس دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں، وہ مراد ہے. اس سے وہ مراد ہے، واللہ عالم. تو جو بھی بعد میں ہوئی، اور یہ جن منافقین کا ذکر ہے ان میں سے بعض ان میں بعد میں ایمان لے بھی آئے تھے. قرآن میں بھی اس کے حوالے سے اشارہ آ رہا ہے. اب میں پھر آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں کو کہ عنقریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگجو ہوگی، وہ تم سے قتال کریں گے یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، اور یاد رکھنا اگر تم نے اطاعت کر لی اس وقت بھی، ابھی تو تم اپنے اخلاص کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم نے اس کا اظہار کیا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، پھر تمہیں اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا. لیکن بین تتولوا کما تولیتم من قبل، اگر تم اس وقت بھی پھر گئے جیسے اس سے پہلے ہر موقع پر پھر جاتے ہو، لوٹ جاتے ہو، پھر بعد میں بہانے بناتے ہو، تو یاد رکھنا یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں بڑا ہی دردناک عذاب دے. اب جب یہ الفاظ آئے کہ اگر تم جنگ سے پھر جاؤ گے، جنگ کا ہی ذکر ہے، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا. بعض ایسے صحابہ جو کہ مخلص تھے لیکن معذور تھے، ان کے دل میں خیال آیا. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہیں اور بھی تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم بہت بڑا مقام ہے ان کا، قریشی صحابی ہیں، قریشی ہیں، مکے کے رہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیرت میں آپ نے ساری تفصیل سنی ہے، جب وہ ہوئی تھی بیعت عقبہ، مصعب ابن عمیر کو بھیجا رضی اللہ عنہ کو، ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی بھیجا تھا. نابینا ہیں یہ، وہی صحابی ہیں جن کے حوالے سے آگے آئے گی انشاءاللہ 30ویں پارے میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو یہ صحابی یا اور صحابی تھے جو معذور تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ کی طرف بلاتے وقت تم واپس پلٹ گئے، انکار کر دیا، تو اللہ کا عذاب ہوگا ان کے، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو جا ہی نہیں سکتے. تو قرآن نے کہا نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے یہ، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اگر کوئی نابینا ہے اس پر کوئی تنگی نہیں ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی لنگڑا ہے یعنی معذور ہے، ٹانگ سے نہیں چل سکتا، جنگ میں نہیں جا سکتا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، جو بغیر عذر کے نہ جائے اس کے بارے میں ہے. اور ویسے ہی مجھے ایک واقعہ یاد ہے، 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، قادسیہ کے مقام پر کئی لڑائیاں ہوں. تو جب مدینے سے جانے لگے، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اصرار کیا کہ میں بھی جاؤں لڑائی میں. انہوں نے سمجھایا کہ آپ نابینا ہیں، آپ نابینا ہیں، یہ کوئی ظاہری بات ہے ویسے سفر تو نہیں ہے، لڑائی ہے، لڑنا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز صحت تو ہونا ہے، مریض کو بھی چھوٹ ہے، آپ تو ویسے ہی معذور ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اصرار کیا اچھا وہاں جا کر میں تمہیں نمازیں پڑھاؤں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا، اذانیں دوں گا. یہاں بھی مؤذن تھے، مسجد نبی کے مؤذن ہیں، بلال بن رباح اور عبداللہ ابن ام مکتوم مشہور مؤذن ہے. کہنے لگے میں وہاں اذانیں دیا کروں گا، نماز، اس کی بھی تو ضرورت ہوگی نا تمہیں، مجھے ساتھ. اب سنے ذرا آگے، ساتھ لے کے اب جذبہ دیکھیں، محبت. اور اللہ نے عجیب کام لیا ان سے، چل پڑے. وہاں کہنے لگے مختلف لڑائیاں ہوئی، قادسیہ میں صحابہ موجود ہیں. ایک دن کہتے ہیں صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھائی، جیسے ناشتے کا وقت، میں ناشتہ کہہ رہا ہوں، یعنی فجر کے کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی یہاں سے دشمن کا لشکر کتنی دور ہے؟ نابینا ہے. انہوں نے کہا 1-2 فرلانگ. ویسی کتابوں میں لکھا ہے، میں سمجھانے کے 1-2 فرلانگ، تھوڑا سا فاصلہ. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جہاں یہ سامنے کی طرف ہے، یہاں رستہ کلیئر ہے، کوئی پہاڑیاں اونچی نیچی تو نہیں ہے، صاف میدان؟ انہوں نے کہا صاف میدان. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جھنڈا کدھر ہے؟ مسلمان کہہ رہے جھنڈا پکڑاؤ. جھنڈا پکڑایا، دوڑ لگا. اچھا مسلمان پیچھے دوڑ ہے، یہ بیچارہ کہاں بھاگا جا رہا ہے، مر جائے گا. اچھا مسلمان پیچھے لشکر 1 2 3 10 20 دوڑے، کفار ڈر گئے. انہوں نے کہا حملہ ہو گیا. جو جھنڈا لے کے جاتا تھا نا، اس کا مطلب تھا جھنڈا لے کے جو آ رہا ہے پیچھے لشکر ہے. انہوں نے دوڑ لگائی جذبے میں، پیچھے جناب مسلمان دوڑ رہے ہیں، وہ جو وہاں موجود تھے
وہ واپس بھاگ، اور کہتے ہیں اتنا بڑا لشکر تھا سارا بھاگ گیا. اللہ نے اتنا روب ڈالا، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، فتح بھی ہو گئی. صرف جذبہ کیا تھا؟ پوچھا وہاں جانا ہے، لو ڈر گھبراؤ، اللہ کی مدد آئی. تو یہ حضرت، اور بعد میں تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، دیکھو اللہ کی مدد، کہ کیسے وہ نابینا صحابی بوڑھے بابا جی، ان کے دل میں کیا اللہ نے بات ڈالی، کیا جذبے میں بھاگے، اور صحابہ ان کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں پیچھے پیچھے. دشمن ڈر گیا، وہ واپس دوڑ گیا کہ یہ تو جناب صبح صبح انہوں نے حملہ کر دیا اور سارے بھاگے چلے آ رہے ہیں، بھاگو. وہ بھاگ گئے. تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج بلا علی الاعرج حرج بلا علی المریض حرج. تو آج کی آیات میں آپ نے پڑھا، ترجمہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ظننتم، بلکہ چونکہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا، الن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی. وہ جو حدیبیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین ہو گئی تھی تمہارے دلوں میں، تم نے دل میں یہ بات پختہ بٹھا لی تھی کہ بس یہ پکا ہے. اور وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تمہارا یہ جو گمان تھا، تم نے گمان کیا تھا بڑا ہی بڑا بری بات کا گمان تمہارے دل میں خدشہ آیا کہ تم اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھے. اور وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم تو ہو ہی ایسی قوم جو ہلاک ہونے والی ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب دیکھیں گمان انہوں نے کیا تھا پیچھے رہنے کا، برا گمان. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ایسے کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہاں اللہ کی بادشاہی نہیں ہے؟ وہاں بھی اللہ بادشاہ ہے. لیکن اگر تمہیں شرمندگی ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو. یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی اور اس رحمت سے ڈھانپ لینے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے. کب کہیں گے؟ اذن طلقتم، جب آپ چلنے لگو گے، الی مغانمہ، مال غنیمت کی طرف، یعنی خیبر کی طرف. لتأخذوها، تاکہ آپ مال غنیمت حاصل کرو. تو یہ پیچھے رہ جانے والے کیا کہیں گے؟ ذرونا، ہمیں چھوڑو، پچھلی باتیں چھوڑ دو. نتبعکم، اب ہم بھی تمہاری پیروی کریں گے، ہم بھی جانے کو تیار ہیں. یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اب وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. قل، آپ ذرا ان سے فرما دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں جا سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا ہے کہ تم ساتھ نہیں جاؤ. فسیقولون، جب آپ ان سے یہ کہو گے نا ساتھ نہیں جا سکتے، وہ تو جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ فسیقولون، ان قریب وہ یوں کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرنے لگے ہو. اچھا اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے کہ کہیں ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ نہ مل جائے، تو ہم سے جیلسی کرتے ہو. بلکہ بات یہ ہے اصل، کانوا لا یفقہون الا قلیلا، وہ سمجھتے نہیں اصل بات کو مگر بہت تھوڑے سے لوگ، تھوڑے سے ایمان بھی لے آئے بعد میں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں، کن سے؟ للمخلفین من الاعراب، جو دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والے ہیں، ان سے ذرا فرما دیں کہ اچھا اگر تمہیں واقعی ہے، اس میں تو نہیں جا رہے، ان قریب آگے اور واقعات آ رہے ہیں. ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو بہت ہی زیادہ لڑنے والی ہوگی. تقاتلونہم، تم ان سے لڑائی کرو گے، او یسلمون، یا بغیر لڑائی کے ہی وہ اسلام لے آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسے واقعات ہوں گے، اور کئی واقعات ہوئے، سارے ہو سکتے ہیں. فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم نے اطاعت کی تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اچھا اجر دے گا. لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر بھی پھر گئے، کما تولیتم من قبل، جیسے تم پھرتے رہے ہو اس سے پہلے بھی تم ہر موقع پر باتیں بڑی کرتے ہو، این وقت پر پیچھے ہٹ جاتے ہو. اگر تم نے اب بھی ایسا ہی کیا تو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں اللہ عذاب دے گا، بہت ہی دردناک عذاب. اب یہ پیچھے ہٹنے والوں پر، نہ جانے والوں پر عذاب کی سوچ آئی تو بعض صحابہ کے دل میں خیال ہوا کہ ہم تو مجبور ہیں، تو ان کے بارے میں کہا لیس علی الاعمى حرج،
اندھے پر نابینا پر کوئی حرج تنگی نہیں ہے اگر وہ پیچھے رہتے ہیں، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر جس کے ٹانگ میں کوئی نقص ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے اگر وہ پیچھے رہ جائیں، ومن یطع اللہ، یعنی ان پر حرج نہیں ہے، جو ان کے بغیر رہیں ان پر حرج ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے اطاعت گزاروں کو اللہ داخل فرمائے گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے، ومن یتولی، اور جس شخص نے منہ پھیر لیا پھر بھی بات نہ مانی، یعذبہ عذابا علیما، اسے اللہ عذاب دے گا انتہائی دردناک عذاب۔ اگلی آیت میں پھر وہی لقد رضی اللہ، وہی جو بیعت ہوئی تھی وہاں اس کا ذکر ہے۔ پوری سورت کو سورہ فتح کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔